آج کا موسم چل رہا، میں قصہ سنا دوں. جوناگڑھ گجرات میں ہے، وہاں کا ایک بندہ تھا اور وہ بندہ دیوانہ تھا. وہ غریب بیچارہ پتھر کا کام کیا کرتا تھا، پتھر تراشا کرتا تھا اور پتھروں کا کام کر کے لوگوں کے گھر بنایا کرتا تھا. غریب تھا لیکن صاحب غربت محبت رسول کو روکتی تو نہیں نا، بلکہ غربت تو حضور کے عشق کو اور بڑھا دیتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ غربت تو حضور کے عشق کو اور بڑھا، ارے بول دو، غربت سمجھ رہے نا، غریبی. غریبی حضور علیہ السلام کی دعا، اے اللہ مجھے غریبوں میں رکھنا، مجھے غریبوں میں رکھنا، غریبوں میں اس دنیا سے لے جانا. حضور فرماتے ہیں بدا الاسلام فی الغربا وسیعود الی الغربا فطوبى للغرباء. اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے، غریبوں پہ ختم ہوگا، تو خوشخبری غریبوں کے لیے. حضور کے جملے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی عاشق نے کہا تھا سنو، غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھو اے امیرو تم. حقارت یعنی نیچی نظر. غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھو اے امیرو تم، غریبی ہم نے پائی ہے رسول اللہ کے گھر سے. غریبی ہم نے پائی ہے رسول اللہ کے گھر سے. اب اس پر گفتگو کروں گا تو دوسری طرف چلا جاؤں گا. میں آج بڑی تیزی سے سمیٹنا چاہتا ہوں. برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا تھا دیوانہ دیوانہ تھا تو غریب تھا لیکن عاشق رسول تھا، اور عشق کا عالم ہماری طرف تو نہیں تھا اس کا. وہ دیوانہ تھا، عاشق، اور اس کا عشق ہماری آپ کی طرح نہیں تھا. وہ واقعی عاشق تھا. اور جو واقعی عاشق ہوتا ہے نا، پھر جناب دنیا کی ساری حکومتیں ایک بھی ہو جائے تو اس عاشق کا بال بیکا نہیں ہوتا. عشق رسول جس کی جان ہوتی ہے پھر اس کی جان کبھی نکلتی نہیں. لیکن جو حضور سے رشتہ محبت کمزور کر لیتا ہے پھر اس کی جان کوئی بھی لے لیتا ہے. لیکن جس کا رشتہ حضور سے مضبوط ہوتا ہے پھر جناب ایک صدی بعد بھی اس کے نغمے کچھ یوں گونجتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. وہ اور لوگ ہیں جو ادھر ادھر پھر کے پروٹیکشن تلاش کرتے ہیں، مگر عاشق کا انداز یہ ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. عشق ہوتا ہے. اور عاشق، جب انسان عاشق بنتا ہے تو دنیا اس کے عشق کی دیوانی اور اس کے انداز کی دیوانی ہوتی ہے. سنے، وہ عاشق بھی تھا، غریب، پتھر تراشتا تھا، کام کرتا تھا، پیسے کماتا تھا، لیکن جناب وہ دلائل الخیرات شریف پڑھا کرتا تھا. اور اس کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک پتھر تراشتا، ایک کام پورا کرتا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پڑھ لیتا. پھر اس کے بعد اس طریقے سے دوسرا کام کرتا تو دوسرا باب پڑھتا، تیسرا باب پڑھتا. اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں ڈوبا رہتا تھا. ٹھیک ہے، ایک دن اس نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام سامنے کھڑے. اور یاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. وہ اور لوگ ہیں جو کہتے سنتے کہ نہیں سنتے. ہمارا امام تو کہتا واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، یہاں سے پکار کے تو دیکھو، جتنا وہ سنتے ہیں اتنا کوئی نہیں سنتا. غریب کے دل کی دھڑکن سنی اور سن کر محترم ہوا کیا؟ دلائل الخیرات شریف پڑھتا تھا، درود شریف کی کثرت کرتا تھا، حضور کا عاشق تھا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. حضور کی زیارت کرنے کے بعد اس نے حضور کے روضہ انور کی زیارت کی. حضور کے روضہ انور کی زیارت کرنے کے بعد حضور کے مقدس روضہ شریف کے میناروں کی طرف، کنگوروں کی طرف وہ دیکھنے لگا. ایک جگہ جا کر نظر اٹک گئی کہ ایک کنگورا ٹوٹ گیا تھا. ایک کنگورا ٹوٹا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب سرکار کے جملے کیا تھے میں تو اس سے معذرت طلب کرتا ہوں مگر مفہوم بیان کرتا ہوں. حضور کی شان الگ ہے. کیا کیا جملے فرمائے تھے وہ اللہ کے رسول ہی بہتر جانے یا پھر وہ دیوانہ جانے، لیکن مفہوم پیش کرتا ہوں. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، سنو دیوانے، دیکھو ہمارے آستانے کا ایک کنگورا ٹوٹ گیا ہے. تم آؤ، تمہارا کام ہے. تم آؤ، تمہارا کام ہے اس کنگورے کو ٹھیک کرو. اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی.
اس نے پھر رونا شروع کیا، روتے ہوئے کہا اے اللہ بلاوا تو مصطفیٰ کا آ گیا ہے، مگر میں غریب، مجھے کون مدینے لے جائے، میرے پاس تو پیسے نہیں، اچھا اس دور میں پلین سے نہیں جایا کرتے تھے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے جاؤں؟ اس کے عشق نے جواب دیا۔ دیکھیں جب عقل اور عشق کی لڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ عشق جیتتا، جب عقل اور عشق کی لڑائی ہوتی ہے تو عشق جیتتا ہے۔ عقل کہہ رہی تھی ابراہیم خلیل آگ میں مت کودو، مگر عشق کہتا تھا نہیں ابراہیم کود پڑو۔ عقل کہہ رہی تھی حسین کربلا نہ جاؤ، مگر عشق کہہ رہا تھا نہیں نانا کا دین بچانا ہے، کود پڑو۔ عقل تو یہ کہتی ہے غریب نواز سنجر کیوں چھوڑا، آپ کا گھر تھا، غوث پاک جیلان کیوں چھوڑا، آپ کا گھر تھا، مخدوم پاک سمنان کیوں چھوڑا، آپ کی بادشاہت تھی۔ عشق کہے گا نہیں عقل کی نہیں سننی ہے، عشق رسول کی سننی ہے۔ عقل اور عشق کی جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ ہم ہیں کہ ہماری عقلیں جیت جاتی ہیں اور عشق کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے رتبے ماں سوا ہیں ہمیشہ ان کا عشق جیتتا ہے۔ تو عشق نے کہا دیوانے یہ نہ دیکھ کہ کیسے جائے گا، یہ دیکھ کہ بلاوا آ گیا ہے تو چاہے جیسے جائے، تو سامان باندھ، باقی اللہ کی مرضی۔ اس نے تیاری کی، خدا کی قدرت، کوئی سامان اس انداز کا، کوئی ایسی اس کو خبر نہیں ملی کہ جس کی وجہ سے وہ سوچے کہ بھائی میں جا سکتا ہوں، لیکن اس نے سامان باندھ کر پور بندر سے، اس وقت پور بندر گجرات کے سمندری ساحل سے اس وقت جہاز جایا کرتا، وہاں جب وہ کنارے پہنچا تو معلوم آپ کو حیرت کریں گے کہ جو حاجیوں کا جہاز جا رہا تھا نا وہ پانی سے کنارے سے تھوڑا سا دور ہو کے پانی کے اندر کھڑا ہے اور آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ کپتانوں نے کوشش کر لی، ناخداؤں نے کشتی چلانے کی پرزور کوشش کی، مگر وہ جہاز آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا، کوئی آگے دیکھتا ہے، کوئی پیچھے، کوئی دائیں، کوئی بائیں، مگر کوئی بیماری سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ جہاز بڑھ کیوں نہیں رہا۔ لوگوں نے کہا وہ دیکھو دور سے دیوانہ آ رہا، شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسافر چھوٹ گیا تھا اس لیے جہاز نہیں بڑھ رہا۔ بہرحال دیوانہ کنارے پر پہنچا، جہاز کے پاس سے چھوٹی سی کشتی آئی اور وہ کشتی کنارے تک آئی اور پھر اس کو کشتی میں بٹھایا گیا، اور دیوانہ جب جہاز میں پہنچا خدا کی قدرت دیکھ کے دیوانے سے کسی نے ٹکٹ نہیں مانگا، اور مانگتے بھی کس منہ سے کہ جہاز تو چل نہیں رہا تھا، جیسے ہی دیوانے نے پیر رکھا جہاز کا گیئر لگ گیا، جہاز چلنے لگا، جیسے دیوانہ بیٹھا جہاز چلنے لگا۔ اب پیسے مانگنے والے کو بھی شرم آئے کہ یار ہمارا سفر اسی کے صدقے ہو رہا ہے تو میں اس سے پیسے کیسے مانگوں۔ آپ حیرت کریں گے مصطفیٰ بلاتے ہیں تو پھر یوں بلاتے ہیں، اور جب اذن ہوتا ہے، جب اجازت ملتی ہے تو پھر یوں ملتی ہے، ورنہ سیٹھ صاحب کروڑوں جیب میں لے کے گھومتے ہیں اور مدینہ دیکھ نہیں پاتے، اور مصطفیٰ چاہتے ہیں تو بیکانیر میں سو کر لوگ مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ بات کیا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور رہ کے بھی کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے، مگر اس میں کوئی کرے بھی کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے۔ اسے ٹکٹ نہیں مانگا گیا، القصہ مختصر وہ مدینہ پہنچ گیا۔ جیسے وہ مدینہ پہنچا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ جیسے ہی جا کے سامنے کھڑا ہوا حرم کے خدام نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا ارے یہ وہی تو ہے جس کا حلیہ ہمیں خواب میں دکھایا گیا، یہی تو ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ اللہ اکبر، اس کی طرف چڑھے، کہا تو کیا کام کرتا ہے؟ کیا میرا کام سنگ تراشی کرنا ہے؟ میں پتھروں کو تراشتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے اس کنگورے پر نظر پڑی، کہا میں نے خواب دیکھا تھا۔ مصطفیٰ نے ایسا ایسا کہا، ان کی عقلیں دنگ ہیں، ہم کو بھی تو کچھ یوں ہی آرڈر ہوا ہے۔ القصہ مختصر، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مگر صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، اس دیوانے نے خواب میں حضور سے اجازت لی ہوئی تھی، گھٹنے کے بل حضور کے مینار پہ چڑھ گیا۔ اللہ صابر کلیری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کے آستانے کے اوپر سے پرندہ نہیں اٹھتا،
اتنا جلال ہے غلاموں کی شان یہ، تو پھر مصطفیٰ کے کنگورے پر کوئی چڑھ کیسے سکتا ہے؟ سنیں، چڑھے تھے آپ کی پڑوس کی پارٹی جو نہیں پیدا ہوئی نا، جماعت اہل حدیث، ان کے کچھ لوگ، ٹھیک ہے، چڑھے، کدال لے کے چڑھے، معاذ اللہ رب العالمین حضور کے گنبد شریف کو گرانے کے لیے چڑھے، مگر آگ آسمان سے آئی اور ان کا قصہ تمام کر کے آگ ختم ہو گئی۔ منزل کی تلاش کتاب اس میں روایت سنیے۔ تو لوگ جس کا جو مقدر وہ کرتا ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن وہ گنبد شریف، وہ مینار شریف پہ چڑھا، جس شہر کی مٹی بھی آب شفا ہو، اس کے مینار کی شان کیا ہوگی؟ مگر صاحب یہ بڑے کرم کے فیصلے، گھٹنے کے بر وہ مینار پہ چڑھا، اس نے مینار کو ٹھیک کیا، لوگ اس کے کام کاج میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ جب مینار صحیح ہو گیا نا، تو لوگوں نے سوچا اب اترے گا، تب اترے گا، اب اترے گا، تب اترے گا، مگر صاحب جب ایک وقت طویل گزر گیا اور وہ نہیں اترا، تو لوگوں نے اس کو اتارنے کی کوشش کی، تو پتا چلا کہ جس وقت کھمبا مینار شریف پورا بن گیا تھا، اس کے بعد اس کی روح اسی جگہ قفس مصوری سے پرواز کر چکی۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی۔ حضور کے بیدم کے شعر ہیں صاحب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، ایسے کوئی بن جاتا ہے قابل؟ یوں ہی کوئی مقبول بارگاہ خدا بندی ہو جاتا ہے؟ بیدم کہتے ہیں ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی۔ دیوانہ پتھر تراش کرنے والا سرکار مدینہ کے مینار شریف پر اس دنیا فانی سے رخصت ہوا۔ یہ مقدر کیا عشق جیتا، کیا جب انسان حضور کا دیوانہ ہوتا ہے تو پھر جناب والا رات کی تاریکی میں بھی لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔